اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے جی سردار بلال الطاف خان سبزئی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بکری فارمنگ کون کون کر سکتا ہے۔ بکری فارمنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ شوقین ہیں۔ اگر آپ شوقین ہیں تو آپ کسی شیڈ میں جائیں جانوروں کے، بھینس گائے بکری، وہاں پہ آپ جا کے تھوڑی دیر بیٹھیں۔ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو برا لگ رہا ہے تو پھر آپ بکری فارمنگ یا کوئی بھی اینیمل فارمنگ نہیں کر سکتے۔ اگر وہاں پہ ماحول آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو جانور اچھے لگ رہے ہیں اور چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہاں پہ، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں یہ اس کی بو کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر وہ اس میں جب جاتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، پھر جانور جو ہے، پھر جانور کو جب آپ دیکھیں گے نہیں، اس کی مطلب اس کے پاس نہیں جائیں گے، دیکھیں گے نہیں، ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو پھر آپ فارمنگ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کے پاس دوسری سب سے بڑی چیز جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی لینڈ ہونی چاہیے۔ ذاتی زمین اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر زمین فرض کریں آپ کے پاس نہیں ہے تو ضروری چیز اس میں یہی ہے کہ چارہ آپ کے پاس ہو فری۔ خرید کے اگر آپ چارہ ڈالیں گے تو پھر وہ فارمنگ نہیں ہو سکتی، اس میں پھر آپ شوق کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کل ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ آپ جب اس کو چارہ خرید کے ڈالیں گے تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اور پھر مارکیٹ میں آپ کی چیز لاس میں جائے گی۔ تو ویسے بھی جب آپ نے مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس چارہ اپنا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کاسٹ مینجمنٹ کے اندر آ کے کاسٹ کنٹرول کر سکیں۔ جب تک آپ کاسٹ کنٹرول نہیں کر سکیں گے تب تک آپ بزنس نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ اس کا خرچہ کنٹرول کر لیں گے، ساری چیزیں کنٹرول کریں گے، مارکیٹ میں آپ حساب کتاب لگا لیں گے، مارکیٹ دیکھیں گے اپنے ایریے کی، اور اس کے حساب سے آپ چلیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو اگر آپ کے پاس اپنی زمین ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک بکری کی جو ضروریات ہیں اس کی زمین کی، چارے کی اور اس کا جو پھرنا وغیرہ ہوتا ہے، وہ ہے 1.3 کنال۔ یہ بنتا ہے 26 مرلے۔ 26 مرلے زمین ایک بکری اور اس کے بچوں کے لیے بہت ہے، پورا سال وہ اس میں سے کھا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا۔ تو آپ اسی حساب سے حساب کر لیں کہ آپ کتنی زمین آپ کے پاس ہے اور کتنی بکریاں آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو گھاس لے کے آنا ہے، اگر فرض کریں آپ گھاس، آپ کے پاس چارہ نہیں ہے اویلیبل، آپ گھاس کھلاتے ہیں، تو گھاس بھی آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے۔ ڈرائی کریں گے تو اس گھاس کی جو کروڈ پروٹین ہے وہ آپ کی 9% سے 11% تک چلی جائے گی، اور بکری کے بچہ جو ہوتا ہے اس کی جوانی تک، اور اگر وہ بکری ہے اور بچے دینے تک، اگر وہ بکری بچے دے دے اور وہ دودھ بھی دیتی ہو، تو 7% کروڈ پروٹین بچے کے لیے اور دودھ دینے والی بکری کے لیے 11.6 جو ہے وہ کروڈ پروٹین ضروری ہے۔ تو یہ 11% تک آپ کو، 9 سے 11% تک آپ کو ڈرائی خشک جو گھاس ہے وہ آپ کو یہ دے سکتا ہے، 9 سے 11% تک پروٹین۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں ہے۔ جب یہ آپ اس کو ڈرائی کر لیں گے یہ ہے ہو جائے گی، تو اس میں صرف جو نمی رہنی چاہیے وہ رہنی چاہیے 13 سے 15%۔ اس کا ایک ریڈر ملتا ہے جو ریڈ کر کے آپ کو بتائے گا کہ نمی کتنی ہے اس کے اندر، تو وہ ڈرائی کر کے آپ دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا بہترین چارہ رہے گا۔ لیکن چارہ فری ہونا چاہیے۔ چارہ فری ہوگا یا تھوڑے سے خرچے پہ آپ چارہ لگاتے ہیں تو وہ ہونا چاہیے۔ خرید کے اگر آپ ڈالیں گے تو پھر آپ فارمنگ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، مارکیٹ کے اندر بیٹھنا۔ تو میں اپنا ہیلپ لائن نمبر بھی نیچے دے دوں گا۔ آپ نے اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل کچھ بھی ہو، کوئی سوالات ہوں، آپ اس پہ واٹس ایپ میسیج کر دیں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا، اور ویڈیو جو آپ چاہتے ہیں جس چیز کے اوپر، جس ٹاپک کے اوپر بنانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔